ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کے لیے امیر حمزہ کا کلیجہ بھی چبوانا پڑتا ہے، کسی کام کے لیے خالد ابن ولید کو خطرات میں اتارنا پڑتا ہے، کسی کام کے لیے اللہ اکبر مصعب ابن عمیر کو بے گور و کفن دفن کرنا پڑتا ہے، کسی کام کے لیے خود کے دندان بھی شہید کروانے پڑتے ہیں، کسی کام کے لیے وطن کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے۔ سب دعا سے نہیں ہوتا۔ جب نبی سب دعا سے نہیں کرتے اور تم سب دعا سے کرنے لگے ہو۔ خود فریبی کا شکار مت ہو۔ اور میرے جیسے کچھ پیر لوگ جو آ جاتے ہیں نا، جنہیں کچھ آئے نہ جائے، علیب کا بھالا نہیں آئے، وہ کہتے ہیں کہ ارے جا، میں نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا سب ہو جائے۔ یہ سر پہ ہاتھ رکھنے سے سب نہیں ہوتا۔ ہاں برا لگے تو معاف کر دینا، ورنہ حضور کا ہاتھ ید اللہ تھا، حضور کا ہاتھ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ تھا وہ، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا میں نے سر پہ رکھ دیا جا سب ہو جائے گا، نہیں، بلکہ کہا جو ہاتھ سر پہ رکھنے سے ہوتا ہے وہ ہاتھ سر پہ رکھنے سے ہوگا، اور جو میدان عمل میں جانے سے ہوتا ہے وہ میدان عمل میں جانے سے ہوگا۔ ورنہ واللہ میرے نبی کا ہاتھ اس قابل تھا، سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو سب مل جاتا، لیکن حضور صرف معجزہ دکھانے نہیں آئے تھے، حقائق کے ساتھ ہمیں زندگی کا شعور دینے آئے تھے۔ اگر حضور اس سر پہ ہاتھ رکھ کے سارے کام بنا دیتے تو ہر گدی میں بیٹھنے والا کہتا حضور نے بنا دیا میں بھی بنا دوں گا، لیکن حضور نے کہا نہیں، جب میں ہر کام سر پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بناتا، حالانکہ بنا سکتا ہوں لیکن پھر بھی نہیں بناتا، تو تم بھی میدان عمل میں اترو۔ کیا پلان ہے بچوں کے لیے؟ جیسے تم غلامی کر رہے ہو تو تمہارے بچے بھی غلامی کریں گے، تم کھیتوں میں بیلوں کے پیچھے ہل چلا رہے ہو تو تمہارے بچے بھی ہل چلائیں گے۔ کچھ تو سوچو اپنے بچوں کے مستقبل کا۔ ایک دن میں گٹکا کھا کر کئی 100 روپے کا تھوکنے والوں، کئی 100 روپے کی سگریٹ کو آگ لگانے والوں، شادیوں کے موقع پر ڈی جے پر اور گناہوں پر اور مجروں میں پیسے اڑانے والوں، کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کچھ پڑھانا بھی ہے؟ اتنی بڑی زمین، کچھ کی زمین، اتنا عظیم ساحل سمندر کہ پورے انڈیا میں کوئی اس کا مقابل نہیں ہے، وہاں کے بسنے والے مسلمانوں کی اکثریت جاہل ہو، کتنا بڑا افسوس ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف بلاؤ اور خود تعلیم کی طرف پڑھو لکھو، ورنہ میں پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں، یہ بزرگوں کے تجربات ہیں۔ اگر اپنی اولاد کو نہیں پڑھاؤ گے تو تمہارے بچے ٹوائلٹ صاف کرنے کے کام کے بھی نہیں رہ جائیں گے۔ ہاں اس لیے تھوڑا کھاؤ، سال میں 4 لباس پہننے کی نئے پہننے کی بجائے ایک ہی پہنو، اپنے بچوں کو اعلیٰ ایجوکیشن عہد کرو۔ آج صرف ہمارے یہاں مدرسے میں پڑھانا عبادت نہیں ہے، جہاں مدرسے میں پڑھانا عبادت ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ میرا بچہ قوم کو اوپر لے جائے، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانے والے باپ کو بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ ہمارا مذہب دقیانوسیت والا مذہب نہیں ہے۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ٹیچر بناؤ، عہد کرو۔ اپنے بچوں کے لیے پہلے سے پلان بناؤ، پہلے سے پلان تیار رکھو، اس لیے کہ دنیا کی وہ قومیں آگے بڑھتی ہے جن کے پاس پلان ہوتا ہے، جن کے پاس منصوبہ ہوتا ہے۔ کوئی منصوبہ نہیں، دن بھر کام پہ رہیں گے اور شام کو آ کے موبائل لے کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ موبائل کا کھلونا کب تک کھیلتے رہو گے؟ مت کھیلو یہ موبائل کا کھلونا، موبائل کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو، یہ کھلونا نہیں، یہ ضرورت ہے۔ اور ضرورت کو دیکھو، ضرورت کو ضرورت کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کھانا بھی کھلونا نہیں ہے، ہمارے یہاں کھانا بھی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کھانا، اسی لیے ہم کھانے کو ٹائم پر کھاتے ہیں، اور جو بے ٹائم کھاتا ہے پھر وہ بیماری پڑتا ہے۔ جو کھانا جسم کے لیے ضروری ہو اس کو بھی حد سے زیادہ کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ تو جو موبائل نہ جسم کے لیے ضروری، نہ روح کے لیے ضروری، نہ دماغ کے لیے ضروری، نہ سوچ کے لیے ضروری، اس میں اتنا ڈوب گئے۔ نکلو، یہ میرے دل کا، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، نہ یہ کوئی مقرر کا یہ عنوان ہے، یہ میرے دل کا درد ہے۔ ورنہ آپ کہیں گے کہ آپ یہ کیا لے آئے؟ میں یہ کوئی خطیب کے حیثیت سے نہیں آیا، میں اپنے دل کا درد اپنے بھائیوں کے پاس لے کر آیا، اس لیے کہ خون کے رشتوں کے بھائیوں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو دین کے رشتوں کے بھائیوں کی اہمیت۔ ہاں
اور میں تمہارے نبی کا امتی ہوں. اور یہ اتنا اٹوٹ رشتہ ہے کہ خون کے رشتے تو ٹوٹ سکتے ہیں لیکن دین کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتے. اس لیے خدا کے لیے رحم کرو اپنی قوم پر، اپنے بچوں پر. تو میں یہ عرض کرنے چلا تھا کہ ان کا منصوبہ ہوتا ہے نا کافروں کا، یہود و نصارہ، اسلام دشمن طاقتوں کا. جب انہوں نے دیکھا کہ بڑی عمر کی مسلمان عورتیں اور لڑکیاں پینٹ شرٹ نہیں پہنتی، انگریزی لباس نہیں پہنتی، یہی کہہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھمبا محسوس کر رہی ہے بڑی ہو کر لباس پہننے میں انگریزوں کا، بچپنے سے پناؤ ان کو. پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے لباس آئے. ہم نے سوچا یار چلو بچی تو ہے نا میری بیٹی، پناؤ اس کو پینٹ شرٹ، پناؤ اس کو جینس ٹی شرٹ. بچی کب بڑی ہوگی باپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، ماں کو احساس بھی نہیں ہوتے بچے کب بڑے ہوتے ہیں. کبھی اچانک نظر پڑتی ہے تو دل کہتا ہے میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا. لیکن بچپنے میں آپ نے جو عادت ڈالی، بڑے ہو کر کوئی عادت آتی نہیں ہے. یہ بات دھیان رکھنا اس جملے پر، بڑے ہو کر کوئی عادت آتی نہیں ہے. جو بچپنے میں آ جاتی ہے وہ اس میں امپروو ہوتی ہے، وہ اس میں ایڈ نہیں ہوتی، بلکہ جو اندر تھی وہ گویا کہ اگر چنگاری تھی تو شعلہ بن جاتی ہے. اب بچپنے میں کیا دے رہے ہو یہ دیکھو، بچپنے میں کیا دے رہے ہو یہ دیکھو. اس لیے کہ جب تک کہ پودا نرم ہوتا ہے، ادھر جھکا لیں ادھر جھکا لیں ادھر جھکا لیں ادھر جھکا لیں، جدھر چاہے جھکا لیں یا سیدھا رکھیں، آپ کے اختیار میں ہے. جس دن تراور درخت بن گیا آپ کا اختیار نہیں چلے گا. بچے جب تک چھوٹے ہیں اس وقت تک کہ جو چاہو بنا لو، چاہے ولی بناؤ چاہے شیطان بناؤ، چاہے چور بناؤ چاہے پاک دامن بناؤ، چاہے عبادت گزار بناؤ چاہے بدکار بناؤ. آپ دیکھتے بابا فرید کی ماں نے بڑے ہونے کے بعد محنت نہیں کی، 4 سال کے فرید الدین پر محنت کی. حضرت نظام الدین اولیاء کی امی نے بڑے ہونے کے بعد محنت نہیں کی، بچپنے میں محنت کی. غوث پاک کی امی نے یہ جو نصیحت کی ہے نا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، وہ بڑے ہونے کے بعد کا واقعہ نہیں ہے، وہ بچپنے کا واقعہ ہے. بچپنے میں جو ڈال سکتے ہو ڈال دو. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو 3 باتیں بچپنے میں سکھا دو. پہلی بات تمہارے نبی کی محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم ان کو دے دو. یہ 3 باتیں پلا دو. اب جب وہ جوان ہوگا، پروان چڑھے گا تو اللہ اکبر، جیسے جیسے جوان ہوتا جائے گا عشق رسول میں اضافہ ہوتا جائے گا، محبت رسول میں اضافہ ہوتا جائے گا. عشق رسول ایمان کو مضبوط کرے گا اور عشق اہل بیت ایمان کو بچائے گا. دیکھو ایمان کی مضبوطی کے لیے نبی کے عشق کی طرف بلایا اور ایمان کو بچانے کے لیے اہل بیت کی محبت کی طرف بلایا. جب دونوں محبتیں جمع ہو گئی تو کہا اب قرآن پہ عمل کر، تو یہاں بھی کامیاب رہے گا وہاں بھی کامیاب رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ، یہ ہے تو منصوبے تھے بچیوں کو انگریزی کپڑے پہنانے کے لیے. اللہ اکبر، ہماری بچیاں جب ننھی سی بچیاں ہوتی تھی تو ان کو بتایا جاتا تھا سیدہ فاطمہ کا بچپنا کیسا تھا، اماں عائشہ صدیقہ کی زندگی کیسی تھی، ماں خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کیسے. بچیوں کو یہ بتایا جا. اب تو کچھ بھی نہیں، ماں کو خود نہیں پتا کہ خدیجہ کون ہے. ہماری پہلی ام المومنین جو محسنہ اسلام ہے، اسلام کی محسنہ ہے. ہاں، نبی پر اس وقت جب سر زخمی ہو جاتا تو پٹی باندھنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا تو سیدہ خدیجہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر حضور کو پٹی باندھتی تھی. میں تو جب سیدہ خدیجہ کا ذکر کرنے لگتا ہوں یا سوچنے لگتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اس ماں کا مرتبہ کون جان سکتا ہے جس کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. فاطمہ جس ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.